سكاب صالح بن صلاح حمزة محمد وحمزة بن محمد بن عيدروس والجميع الروح والبرة وسيد الجن محمد بن زيد وسيد الحبيب علي بن عبد الرحمن ورسول الله إبراهيم ومن حضر معنا سبيل خان ملاحقا وأن الله يكرم الحمد لله الجنة كثر متبادل وضع حسنة محمد الله بشيء ونفعنا به العلم بركة وصول من نور وعلومنا ونعمة مدينة الدنيا والآخرة وأن ضيق خدمتنا في نيته وعمله في عمله من رسول من رسوله ونستحضر الرحمة الطاهرة الزكية في هذا المجلس وبنية الشكر وبنية أن الله يفضلنا في سرور بشكل مدلوب بأهل محبوب محمد صلى الله عليه وسلم ينور قلوبنا وقالبنا من الهدى وقال الله العافية وإنه الرضا اليقين والمعرفة والمشاهدة والمكاشفة والمعرفة والمحبة والعلوم والحكمة والعصران والأنوار والمدد وعلى لطف العافية وصفي لنا ومباركنا ويوسع لنا مشاهدنا وينور لنا بصائرنا ويسهل لنا ويصفي لنا سرائرنا وعلى لطف العافية وصلاح العاقبة واحفظنا لأمر الله يغفر الذنوب ويسر عيوب سيد الله مكروه كي حبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم وبنتي أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويشفينا شفاء عاجلا تاما مع لطف العافية وييسر ويكفر أمورنا وأرزاقنا الدنيوية والأخروية لبارنا فيه وأن لطف العافية وصلاح العاقبة على من نوينا ولا من يتم ولا من نوي حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جرام بذي سلام ما تتجمع جرى من مغلة بدم أمبت الريح من تلقاء كاظمة وغمض البرق بظلمي من نظام وما لعينك إن قلت فهمة وما لقلبك إن قلت اشتفي يا يمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صب عند الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترك دمعا على طلال ولا رد لذكر المال والعالم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك حلول الدم والسكر وأثبت الوجه خطي عمرة وظن مثل المال على خطك والعنم. نعم صار طيب منا وفرقني والحب يعترض اللذات بالألم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نائمي في الهوى الأذي معذرة مني إليك ولا صفت لن تلومي عددك حالي لسر بمستدير عن المشاة ولا نائب مناسم معتني نسلك لست أسمعه إن المحب عن الأذن في يعني اتهمت نسي شيب في عدل وشيب أبعد في نسي عنيت أمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وإن أمرض بسوء ما تأضت جلها من نذير الشيب والأرم ولا عدت من البيل الجميل برضب ألم برأس غير محتشم. لو كنت أعلم عني ما هو كيرو كتمت سر البدل منه بالكتم. من لي برد جماع من غوايتها كما يرد جماع الخيل باللجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غلت رب
المعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النائم والنفس كالطفل تحمل شاب على حب الرضاء وإن تفتمه ينفضي واصرف هواها وأدر أن توليه إن الهوى ما تولى يشفي أو يسمي ورائها وهي في العمل سائمة وإن استعلت المرعى فلا تسمي كم حسنات لا تتل المرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واشتد سائس من جوع ومن شبع فربما خمصت شر من التخم وسفر الغدم من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وازم وإنهما معضك النسفتين ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به الأسل الذي أعظم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما تمرت به فما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه ضر من ورم وشد من سغب أعشاه وطوات الحجارة كشف المكرف الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورودا بمال شم من ذاب النفس فارا أيما شمم وأكدت زده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعلو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النائب فلا أحد بر في كون لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأول متحمل على الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس فمن البر أرش ومن الديم وواقفون لديه عند حديم من نقطة العلم أو من شجرة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم تعمدت النصر في نبيه وقم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ونسبت قدره آيته عظاما أن يسمو بما يتعدى لسر الإمام لم يمتحن بمتع العقول حرصا علينا فلم نرتم ولم نائم أي الورى فمتنع فليس يرى للضرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تدار للعينين من بعد صغيرة وتكل طرفا من عمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آيات الرسل الكرام بها إنما اتصلت بالنور بهم فإنه شمس فضل كواكب ويذن أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبر في شرف والبحر في كرم والدار في إمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرد في جلالته بعسكر حين تلقاه وفي عشب كأنما اللؤلؤ المكنون في صلف من مدينة منتك منه ومبتسم لتب يعدل ظلما ثم أعظمه ظلما لمبتشك منه وملتزم أبنى مولده أنت بعنصرية بمبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنه مبتدر بحلول البؤس والنقم وبتئه ونكس وهو منصدر كالشمر أصحاب كسر غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من عسف عليه والنار سائل عين من سدم وساسا وتألقت بحيرتها ورد والدها بالغيث حين ضم كأن بالنار ما بالماء من بلل وسوى بالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصام فاعلا البشائر لم تسمع وبارقة للذر لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم المعوج لم يكن وبدا ما عين في الأفق من شوب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوهم منازم إلى الشياطين يفو إثر منازم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هرب أبطال أبراتنا وسلوا بالعصا من راحتين من الدم به بل تسبيهم بفضله من المسابي من أشياء ملتقم جعل دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على سكن بلا قدم كأنما سطر صدرا لما كتبت فروها من بدء الحق باللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أن صار سائرة تلتقي حر وتسل بالأجير حمي أقسمت بالقمر المنشكي إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم وما هوى الله من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي والصدق والغر والصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغر من ألم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تبصر ولم أمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم غاية الله أغنى مضاعفة من الدروع وعن من الهتم ما سمني الدار ضيما واستجرت به إلا ونلت جوار منه لم يضم ولا التمس إلى الدارين من يدي إذا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوعي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينين لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوتي وليس ينكر فيه حال معتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم
كما أبرأت وسما باللبس راحته وأطلقت عربا من رفقة الأمم وآية السنة شباب دعوته حتى هكت غرة في العصر دوم بعارض جدى خلطا بطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني مواسي آية له ظهر ظهورنا للقرى ليلا على علم فالنور يسد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدر غير منتظم وما تطاول أمل المديح لما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حاكم من الرحمن محدثة كلمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عدل وعن إرم لمن لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبغينا من شبه الانشقاق ولا يبغينا من حكم ما حرب قط إلى عدم حرم على الهادي إليها بلغي السلام رد البلاء وتوجه ومعارضها رد الغيور يد الجني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الأهمان كموج البحر في مدد وفوق الجوهر بالحسن والقيم فلا تعد ولا تصعجائبها ولا تسام على الإثار بالسام قرت بها عين قارئة فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم تتلوها خيفة من حر نار الأرض فتحر لظى من برها شميم كأنها الأرض تبيض الوجوه به من الوصاة وقد جاءوا كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالسيرات وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها بالناس لم يكن لتجبا لحسن الراحة ينكرها جولا ووعين الحديث الفهم قد ينكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير من يمام العفو نساحته سيا وفوق متون العين كالرسم مولاي صل وسلم دائما ابدا لحبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سويت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في دج من الظلم وبتترضى إلى أن نلت منزلة بقاف قوسين لم تضرب ولم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم وأنت تختلق سبعة طباق في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عجائدا لم تدشع والمستبق من الدنوب ولا مكان لمستلم خفت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالم كما تفوت بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مهتتم وهز كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ببشرنا معشر الإسلام إن لنا من العناية نور غير منهدم لما دعا الله دعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم راعي قلوب الإله بعثته كنا
نبات أشبلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالغنم لحما على وضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودوا الفرار فكادوا يموتون به أشلا شالت مع الإقبال والرحم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الهرم كأنما دين ضيف حل ساعته بكل كرم إلا لحم الإدى كريم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتزم من كل مرتجب لله محتسب يصب مستحسن للكفر مصطلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدت ملة الإسلام وهي من بعد غربتها موصولة الرحم مرفولة أبدا من أم خير أب وخير بال فلم تيتم ولم تهب الجبال فسلنهم صادمهم ذرى منهم بكل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول عارف الله ندى من الوخم المسدر إذ حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الكاذبين بسمر الخط ما ترك تكلمهم فجسم غير منعكم شاكس لا إله زمة تميزهم والورد يمتاز بسم من السلام دل إليك رياهم نشرهم واكتسبوا الزر في الأكمام كل كم كأنه في ظهور الخير ترب من شدة الحزم لا من شدة الهزوم طارت قلوب العدا من بأسه فرقها ما تفرق بين الفم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الحسن فيها جميعا تجمي ولن ترى من ولي غير متصل به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في هز ملته كالتي حل مع الأشبال في أجم كم جدلت كلمة الله من جدل به وكم خصم البرهان من خصمك فكبالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتدب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمدين أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشر والخدم إذ ولداني من تخشى عواقبه كأنني به معد من النعم عطت غير السبا في حالتين وما صلت إلا على الأثم والندم فيا خسارة نصي في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبيع عجل منه يعاجل يبله الغن في بين وفي سلم إن أتي ذنبا فما عاد بمنتقض من النبي ولا حبل بمنصرف فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمة إن لم يكن في معاد آخذا بيد فضلا وإلا فكل زلة القدم حشاه يا لمن رجم كارمه أو يدي أنجر منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ألزمت أفكاري مدايح وجدته لخلاص خير ملتزم ولا يفوت الغنى منه يدا ذلك إن الحياة لم تزار في الحكم ولم أرد زارة الدنيا التي تتفجد زهير بما أثنى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحدث يا أكرم الخلق من لمن
العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يضيق رسول الله جاءك في ذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب النسيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر في عبدك في الدارين إن له صبرا متى تقول أول ينهزم وعدا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مر النحات عذبت البني ريح صب وأطرب العساد حسب النظام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى كل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى كل مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر الله لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم دائما بيته في طيبة حرم واسمه قسم من عظم القسم وهذه مرة المختلقة خدمت الحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها بدأت 60 مع 100 فرد بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها كتبت 60 مع 100 فرد بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها كتبت 60 مع 100 فرد بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المؤلف سيدي الحبيب الإمام محمد عبد الله بن حسين بن طاهر في كتابه سلم التوفيق. وقال الإمام محمد النووي البداني في كتابه بركة السحود إلى أن قال وبالقدر خيره وشره وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. فصل يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويزيله ويقطعه وهو الردة والعياذ بالله تعالى. وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. والردة 3 أقسام: الاعتقادات وأفعال وأقوال. وكل قسم يتشعب شعبا كثيرا
فمن الأول الشك في الله أو في رسوله أو القرآن أو اليوم الآخر أو الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب ونحو ذلك مما هو مجمع عليه واعتقد فقد صفة من صفات الله تعالى الواجب إجماعا إلى آخر ما قاله المؤلف. Berkata Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, wabil qadari, dengan qadarnya. Apa itu qadar? Qadar itu adalah lughatan, secara bahasa seperti al-khaliq, al-khalq. Jadi mana qadar itu sebenarnya adalah ciptaan. Beda antara qadar itu sudah tidak mungkin bisa dirubah. Qadar. Dan kita manusia tidak diminta untuk terlalu memikirkan apa yang ditetapkan Allah. Jadi mikir nanti buat apa saya kerja, kan sudah ditentukan rezekinya sama Allah. Buat apa saya begini, buat apa saya sholat, kan mati syagiyun au sa'id. Mati itu dalam keadaan celaka ataupun dalam keadaan beruntung, kan sudah ditakdirkan. Benar, Allah mentakdirkan, Allah menetapkan segala sesuatunya. Tapi jangan salah, beda antara kehendak atau ketetapan Allah dengan perintah Allah. Manusia semuanya itu terikat dengan perintah Allah. Apapun bentuk takdirnya, di situ ada perintah Allah. Ada orang ditakdirkan celaka, gak punya tangan, gak punya kaki. Apakah terus dia kemudian meninggalkan sholat? Tetap sholat. Ada orang diciptakan buta, apakah dia tidak diperintahkan untuk berangkat haji? Tetap berangkat haji. Ada orang ditakdirkan dia itu dalam keadaan sakit, apa gak puasa? Tetap puasa. Jadi bagaimanapun bentuk takdir, itu adalah tetap kepastian Allah. Dan semua makhluk kena, tapi tidak boleh kita kemudian meninggalkan perintah Allah. Lalu kemudian ada yang namanya qadha. Qadha itu ada mubram, ada ghair mubram. Qadha yang sudah pasti itu mubram. Sedangkan qadha yang tidak pasti itu seperti kita ini ditentukan rezeki kita, ditentukan ajal kita, ditentukan semua apa-apa yang berkaitan dengan kita, tapi itu bukan masih diketentukan, bukan memang di umul kitab sudah tertulis, nggak bisa dirubah lagi. Wa indahu umul kitab, itu takdir itu, atau qadha mubram. Yang ghair mubram itu dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, la yaruddu syai'un qadha illa du'a. Tidak ada sesuatu yang menolak atau menahan qadha kecuali doa. Termasuk juga amal-amal soleh. Seperti misalnya ada seorang ditakdirkan wafat. Nah, wafatnya besok jam berapa? Jam 6 pagi. Sudah tertulis. Sedangkan dia jam 5 atau jam 4 dia mengeluarkan sedekah. Atau mungkin malamnya dia silaturahmi. Maka dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, termasuk yang menyebabkan apa? Man sarrahu ay yamidda lahu fi umri wa yuwassa' lahu fi rizqi wa yuqa ilayhi maitatasu falyattaqillah wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, kemudian diluaskan rezekinya, dihindarkan dari kematian yang buruk, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahmi.
Siapa tahu ya. Ada orang sholat duha, rezeki sudah ditentukan rezekinya. Tapi kemudian apa? Dengan doa kemudian rezekinya bertambah. Ya. Makanya ada ulama yang mengatakan, nah rezeki yang seperti ini nih, ya. Yang seperti rezeki, yang seperti kematiannya, usianya sudah tertulis 60, tapi nggak taunya berubah. Kenapa? Karena dia bakti kepada orang tua atau silaturahmi atau doa dan lain sebagainya. Jadi ini yang bisa dirubah. Ini yang bisa ditolak. Ada satu orang, bahkan dokter mengatakan bahwasanya ini nggak sampai 1 bulan mati. Itu siapa namanya? Yang Superman. Baca jadi itu apa namanya? Film itu apa? Tak tahu apa. Itu ditentukan itu. Ya, karena dia ada kanker otak atau apa itu ditentukan mati sebulan lagi. Subhanallah, dalam waktu sebulan dia bukan sedekah. Ada yang ceritanya sedekah ada. Cuma dalam sebulan itu dia kenceng sholat, tahajud dan semuanya. Harapan dia itu ya Allah memperbanyak amal. Siapa tahu kalau dia kemudian meninggal banyak sudah amalnya. Ya. Nggak taunya sudah lewat sebulan kok tidak mati-mati. Akhirnya ketika dicek kankernya hilang. Loh kankernya hilang. Ya, subhanallah. Itu. Tapi Allah punya ketentuan, ya semuanya kemudian semaunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita punya kehendak bahwasannya kayak orang Mu'tazilah mengatakan kebaikan itu dari Allah, kalau keburukan itu dari makhluk. Tujuannya seakan-akan baik, padahal enggak. Ya. Jadi kita nggak mau semaunya kita. Allah harusnya begini, Allah nggak bisa. Makanya ada ayat mengatakan lawalau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah mau semuanya dijadikan beriman. Semuanya dijadikan beriman. Kalau Allah mau. Tapi enggak. Ada ketentuan-ketentuan Allah. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala Mu'tazilah mengatakan bahwasannya sekarang ini enggak ada surga neraka, belum ada. Belum ada surga neraka. Kapan surga neraka nanti? Kalau sudah tercipta, kalau sudah kiamat baru ada surga neraka. Padahal enggak. Surga itu diciptakan, kemudian neraka diciptakan. Maka diciptakan untuk penghuninya itu di surga, penghuninya neraka. Calon-calonnya sudah ada semua. Namanya Fulan bin Fulan itu sudah ada di neraka ataupun di surga. Loh terus bagaimana kita ini? Ya sekarang kita lihat. Ya. Pengen tahu kita ini tercipta untuk neraka apa untuk surga? Gampang. Sehari 24 jam. 24 jam ini banyak taatnya atau banyak maksiatnya? Nah, kalau masih undi 50-50, ya diharapkan bisa masuk surga berkat syafaat Rasul. Tapi kalau banyak maksiatnya, nah ini yang bahaya. Ya. Kalau masih banyak maksiatnya berarti rentan. Ya tergantung. Kalau maksiatnya banyak, ya, 2 jam taat. Itu kalau panggilan sholat, sisanya maksiat semuanya. Ya kurang lebih 70-80% penghuni neraka lah. Kita orang nggak nentukan, cuman kita ini muhasabah sendiri. Loh kenapa? Ketika Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, kemudian diciptakan penghuni surga, penghuni neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Sampai baginda Nabi Muhammad mengatakan i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Amalkan, setiap segala sesuatu orangnya akan muyassar, termudahkan. Lima khuliqalah, untuk apa dia terciptakan. Kalau untuk surga ya taatnya luar biasa. Kalau untuk neraka ya maksiatnya luar biasa. Wahakadzah. Bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik, jelek semuanya dari Allah SWT. Tapi tidak dinisbahkan kepada semuanya itu, dinisbahkan kepada Allah jelek, enggak.
Artinya apa? Takdirnya Allah, entah itu buruk, entah itu baik, semuanya baik. Makanya kita baca hati bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bimasyiatil. Nah, semua masyiahnya Allah berarti baik. Berarti wa annahu sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup daripada mereka para nabi. Walaupun ada nabi yang masih hidup, tetap baginda Nabi Muhammad. Sehingga semua nabi yang masih hidup, andaikan 4 nabi semuanya hidup turun di muka bumi ini, ada semuanya di muka bumi ini, semua harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nabi Allah Khidir pun sekarang masih pakai syariatnya Nabi Muhammad. Gak bisa pakai syariat terdahulu. Nabi Isa di akhirat sekarang di langit tingkat 2 ya, langit kedua. Tapi begitu turun sampai di muka bumi, nginjek bumi, syariat Nabi Muhammad. Gak bisa pegang syariat yang lain, gak bisa. Syariatnya syariat Nabi Muhammad. Wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Dan Nabi Muhammad adalah pemimpin anak manusia seluruhnya. Faslun. Pasal mengatakan yajibu ala kulli muslim, diwajibkan untuk setiap muslim hifdzu islamih, menjaga Islamnya. Siapapun wajib menjaga Islamnya. Wa saunuhu. Sama maknanya menjaga juga. Amma yufsidu, dari apa-apa yang memfasadkan atau yang merusaknya. Wa yubtiluhu, ataupun membatalkannya. Wa yaqta'uhu, ataupun yang membatalkannya ataupun yang memotongnya. Apa itu? Wa huwa ar-riddah, murtad. Waliyadu billah min dzalik, nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Murtad itu paling jelek, bahkan lebih jelek daripada kafir. Loh, kenapa? Kalau kafir belum nyemplung. Tapi kalau ridha sudah nyemplung. Jadi seakan-akan orang itu menghina. Kalau misalnya ada orang nggak dikasih makan, dia tahu ini makan nggak enak, nggak dimakan. Saibul bait atau orang apa yang menghidangkan itu masih ngeliat, oh masih ada nih. Tapi begitu orang sudah merasakan, kemudian dibuang, wah beda lagi ceritanya. Makanya orang kafir nggak dibunuh, kalau orang ridha, murtad. Nah itu. Apa makna murtad? Murtad maknanya memotong atau kembali atau keluar. Waqad kathura fi hadzal zaman, dan telah banyak di zaman sekarang at-tasahul fil kalam, gampangkan di dalam ucapan. Termasuk merendahkan Nabi Muhammad. Ada orang sholawatan tapi sholawatan tidak karuan. Ada orang ceramah tapi ceramahnya gak karuan, dengan memakai lafaz-lafaz yang merendahkan Rasul SAW. Kalau sudah merendahkan Allah sudah jelas itu sudah. Ya. Ada orang bikin mainan lafaz Afdhul Jalalah, lafaz Allah, atau guyon pakai Al-Quran. Afa billahi wa bi ayatihi tastahzi'un. Apakah dengan Allah ataupun dengan ayat-ayat Allah kalian bermain-main? Itu hati-hati. Banyak kalimat-kalimat yang menyebabkan kekafiran. Kadang-kadang orang nggak sadar. Makanya kita ini kalau sekarang mungkin sudah hilang. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya setiap malam setelah sholat isya itu dianjurkan membaca akidah. Membaca akidah. Akidah itu kitab, ya Allah, tidak banyak kok. Itu akidah Syekh Ali bin Abi Bakar
as-sakran wa annal jannata haq wa a'udzubika an usyrika bihi wa ana a'lamu dan lain sebagainya. Insyaallah nanti kita share itu. Paling enggak kita baca habis sholat sebentar kita baca sholat. Jadi kalau orang itu meninggal malam hari itu atau hari itu dia insyaallah meninggal dalam keadaan iman. Manfaatnya luar biasa. Hebatnya luar biasa itu kalimat. Ya. Atau itu akidah daripada Imam Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Jadi telah banyak di zaman ini at-tasahul fil kalam, gampangkan di dalam ucapan-ucapan. Hatta innahu sampai innahu dia keluar yakhruj min ba'dihim, apa itu yang keluar kalam atau alfat min ba'dihim dari mereka. Suatu alfat tukhrijuhum yang mengeluarkan dia daripada agama Islam. Wala yarawna dzalika dzanban. Dan mereka yang mengatakan itu tadi tidak melihat bahwasanya itu dosa. Makanya banyak guyon kadang-kadang los. Guyon itu los. Sehingga sampai menyinggung agama. Itu banyak keperucut cuma gitu. Di TV aja banyak, apalagi guyonan di luar. Komentar-komentar medsos. Ya Allah, takut ngeri loh. Hampir setiap sampai saya takut baca komentar. Sebenarnya nggak baca komentar. Sampai di komentar medsos itu mengandung kalimat-kalimat yang mengeluarkan dia dari Islam. Bukan nggak kalam, beb, sama aja. Al-qalam, ya. Ahadul lisanain. Pena itu adalah dua daripada salah satu di antara dua lisan ini dan lisan pena. Terus jari bagaimana? Begitu juga. Nah, begitu juga. Padahal itu kalimat yang dia tulis tadi itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Waliyadzubillah dzalik. Wala yarawna dzalika dzanban. Dan mereka tidak melihat itu adalah suatu dosa. Fadlan an kaunihi kufran. Melebihi daripada itu dipikir kekafiran. Enggak kafir. Jangankan ngomong kafir, ngomong dosa aja mereka enggak melihat itu dosa. Enggak merasakan itu dosa. Sebab itu adalah pertama kebodohan. Kebodohan. Dia nggak tahu bahasanya dia ucapkan itu adalah menyebabkan dia kafir ataupun tidak, menyebabkan dia murtad ataupun tidak. Dan yang kedua adalah kebiasaan. Nah, sehingga karena terbiasa dia menjadikan itu adalah normal aja. Dianggap itu adalah benar, padahal salah. Wariddah salah satu aksam, dan murtad itu ada 3 macam. Ada 3 bagian. Yang pertama i'tiqadat. Yang pertama adalah keyakinan. Yang kedua adalah af'al, perbuatan, dan yang ketiga adalah aqwal atau ucapan. Wa kullu qismin, dan setiap dari bagian-bagian tersebut yatasya'ab, terbilang atau terbagi sya'aban katsira, dengan bagian-bagian yang banyak. Faminal awal, dari contoh yang pertama asyak fillah, ragu dengan Allah. Kadang-kadang orang itu digagunya dengan melewati hajat. Bukan hajat sebenarnya, tamak ya. Kadang-kadang orang tamak, kok tidak sugi-sugi, padahal minta, kok tidak kaya-kaya, ya Allah, masa nasib pokoknya terus ya. Tak Allah itu. Sampai merasa ngomong kayak gitu. Allah itu nggak adil, lu bodoh. Kalimat seperti itu meniadakan sifat, nanti ada insyaallah. Allah itu nggak ngelihat saya sakit, Allah nggak ngelihat saya memberi, loh. Ya, kalimat-kalimat itu kalau diyakini ataupun dia ragu dengan niat ragu kepada Allah, kufur.
Padahal ya kita ini subhanallah umat yang paling istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Cari ya Tuhan yang cari umat aja. Cari umat yang selalu komunikasi dengan Tuhannya sehari 5 kali. Sehari minimal 5 kali. Gak ada kecuali kita. Orang Nasrani 1 minggu sekali. Orang Hindu pagi sama petang. Ya. Terus orang Buddha tidak tahu. Ya. Buddha kapan ibadahnya? Ada yang tahu ibadahnya Buddha kapan? Hah? Tak tahu saya. Buddha bukan ibadah, lebih condong ke iya. Meditasi. Olah hati kayak gitu-gitulah. Ya. Apalagi agama apa lagi? Konghucu, ada yang tahu Konghucu ibadahnya? Konghucu itu lebih ke filsafat ya. Ya. Loh, kalau kita ini temen di 5 hal ini, nggak ada yang mengeluh. Ya. Waduh, kenapa kok saya begini? Kenapa kok nggak ada? Karena kita sudah banyak komunikasi dengan Allah. Apa yang membuat kita ini? Bukan keyakinan kita, enggak. Bukan i'tiqad, akidah kita yang salah. Bukan apa, enggak. Kadang-kadang kita ragu, tapi kita enggak ngomongkan. Ada unsur peraguan, baik itu ragu dari hati atau dari wujud dari perilaku kita, perbuatan kita. Allah mengatasnamakan zatnya Ar-Razzaq. Tapi berapa banyak di antara kita itu sampai kadang-kadang terpengaruh logika. Lebih kuat akali daripada yakini. Akhirnya kita yang terbanting sendiri. Lo akal itu bagus. Dikatakan bahwasanya ma khalaqtu dalam satu hadis qudsi ma khalaqtu asyraf minal aql. Tidak aku ciptakan sesuatu yang lebih mulia daripada akal. Tapi bukan berarti Allah menciptakan sesuatu yang mulia seperti akal lalu kemudian akal itu menghakimi kita, menguasai kita, enggak. Kita punya hati. Yang hati itu kalau dioptimalkan itu hasilnya luar biasa. Kalau dioptimalkan hasilnya luar biasa. Makanya yang paling dilihat oleh Allah adalah hati. Makanya dikatakan bahwasanya ibadah kecil, ibadah sedikit dari orang yang punya hati luar biasa, dia itu lebih baik daripada orang yang ibadahnya banyak tapi hatinya kotor. Hati itu tempatnya yakin. Ya. Kemudian al-awwal syak fillah, ragu dengan Allah. Masa sih? Sampai dikatakan bahwasannya kisahnya satu orang penggali kubur. Dia gali kubur banyak. Ada beberapa kuburan itu yang ketika digali dilihat jenazahnya sudah berpaling dari kiblat, membelakangi kiblat. Maka heran, apa kok membelakangi kiblat dan lain-lain. Ditanya-tanyakan semuanya. Nggak tahu salahnya satu. Apa salahnya? Syak fil razik. Syak fil rizq. Ragu dengan rezekinya. Ragu dengan rezekinya. Ragu dengan rezeki berarti ragu dengan yang memberi. Asyak fil rizq, asyak fil razik. Razak fil razak. Au fi rasulih, ataupun dengan rasulnya. Maksud si Nabi Muhammad itu, maksud si itu. Selain 25 rasul yang memang wajib diketahui, ya. Selain itu yang enggak ada di Al-Qur'an itu dihukumi fasik. Sehingga kalau orang itu mengatakan Dzulqarnain itu nabi atau bukan, nabi atau bukan. Ada di 25 enggak ada ya guys. Tapi kalau yang ada di dalam Al-Qur'an dan itu ditentukan
bahwasanya itu nabi dan disebutkan dia 25 nabi yang wajib diketahui, itu bukan nabi, maka kita bahaya. Imannya bahaya. Karena tidak disebutkan Dzulkarnain itu nabi, walaupun disebutkan di surat Kahfi. Au fil Quran, syak dengan Al-Quran. Au fi yaumil akhir, atau syak dengan ragu dengan yaumil akhir. Awil jannati, atau surga. Awin nar, ataupun neraka. Awil thawab, apa thawab? Thawab huwa miqdaru minal juz'i fi jannah ya'lamuhu Allah yu'tihi liman yasha' min ibadihi tafdhilan minhu ta'ala. Adalah suatu kadar daripada bagian di dalam surga. Thawab yang hanya diketahui Allah dan diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, tafaddulan, sebagai anugerah dari Allah SWT. Salat berjamaah pahalanya berapa? 27. Tapi kalau Allah SWT ngasih 1000, terserah Allah. Yudha'if liman yasha. Allah melipat gandakan bagi Allah yang, kadang-kadang kita tahlil aja dibacai ya. Dibacai apa? Wadha'if lahul hasanat. Ya. Wamhu anhu sayyi'at. Apa ini? Itu semuanya kita minta sama Allah SWT. Sedangkan al-iqab atau hukuman adalah miqdar minal juz, adalah bagian daripada ukuran daripada bagian yang mengetahuinya cuman Allah di dalam amal-amal yang buruk. Adlan minhu ta'ala, Allah balasnya bukan dengan kezaliman ataupun dengan kuasa Allah, enggak. Aku punya kuasa, saya balas. Enggak, tapi apa? Adlan adalah suatu keadilan. Dan daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah ciptakan neraka. Oh, adil, kenapa? Karena di dunianya dia berbuat buruk. Ini, kalau ada orang baik sama kita, kita balasnya apa? Baik. Kalau ada orang jahat sama kita balasnya? Hah? Pikir-pikir. Kita balasnya baik. Hah? Kalau ada orang jahat sama kita balas apa? Oh, enggak. Hah? Kita nggak balas baik, kita nggak balas jahat. Kalau jahat podo. Kalau baik, dijahati terus. Sabar, wah, terus. Tapi balasnya apa? Kita balasnya adil. Balasnya adlan, secara adil. Itu yang benar. Kalau nggak gitu, nggak ada hukum. Nggak ada hukum. Orang jahat kita balas baik. Nggak ada hukum. Terus kalau orang jahat kita balas jahat, podo wae. Maka jawabnya ada dengan adil, dengan bijak, dengan keadilan. Au nahu dzalik, ataupun selainnya, mimma huwa mujma'un alaih, dari apa-apa yang dia disepakati halnya. Islam sepakat. Au ya'taqada faqd sifat, atau meyakini dengan tidak adanya sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala, al-wajibah, yang wajib, lahu, untuk Allah, ijma'an, secara ijma'. Seperti apa? Kal ilm, seperti ilmu. Juga seperti apa? Ini ada seperti falsafah. Falsafah itu dulu tidak boleh. Sampai akhirnya Al-Imam Al-Ghazali muncul dan menyebarkan ihya'nya.
filsafat itu bagian dari mantik. Ya. Dulu jelek, sampai akhirnya karena muncul filosof seperti siapa filosof itu? Filosof itu banyak. Seperti misalnya Aristoteles, apalagi Socrates, dan lain sebagainya, itu banyak. Itu semuanya diharamkan, ya, bahkan dikafirkan, sampai akhirnya muncul daripada seperti contohnya Ibn Arabi, Al-Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Dengan ihya'nya, maka dipandang itu bagus, apalagi dikaitkan dengan agama, luar biasa, memperkuat agama, memperkuat dalil-dalilnya. Itu filsafat itu bagus. Nggak ada filsafat Islam ya. Kalau filsafat yang luar Islam menakutkan, bahkan kadang-kadang nyalahkan Tuhan. Itu yang nggak boleh. Seperti juga ya kal falasifa fa innahum athbatu ilmuhu ta'ala bil kulliyat dunal juz'iyat. Filsafat itu mengisbatkan bahwasanya ilmunya Allah, ya, bil kulliyat dunal juz'iyat, dengan kul, dan tidak mengisbatnya dengan juzu, dengan bagian-bagian tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurut mereka para falasifah atau filosof itu mengatakan bahwasanya seperti kul, manusia itu ya manusia, dinamakan manusia dari kepala sampai kaki. Jadi kalau dikatakan tangannya itu sakit, ya manusia itu sakit, selesai. Jadi itu kul. Kalau juzu itu bagian-bagian, detail. Dan menurut mereka ilmu Allah itu nggak bisa detail, harus apa namanya? Hah? Apa? Bukan sepintas. Jadi wungkul gitu ya. Hah? Global. Bukan juz'iyat, ya itu detail. Jadi tidak detail. Nah seperti ini bisa mengkafirkan falasifah. Begitu juga au nasabalahu sifatan yajibu tanzihu anha, dan menisbatkan suatu sifat kepada Allah yang sifat tersebut harusnya tidak ada di sisi Allah. Sifat tersebut tidak ada di Allah. Ijma'an kal jisim, ya, seperti menisbahkan tubuh kepada Allah. Itu waliyadzubillah, makanya ada orang itu nekat main-main dengan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, padahal dikatakan menfassar Al-Quran min ra'yih atau bi ra'yih fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, maka siap-siapkah dirinya untuk menyiapkan tempat duduk dari api neraka. Booking seat. Tahu booking seat? Orang kalau misalnya naik pesawat itu sudah di booking pesawat. Atau naik kanu itu nomor 1, 2 tempat. Jadi orang kalau misalnya mentafsirkan Al-Quran seenaknya dewi dengan pendapatnya sendiri, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya sendiri di dalam api neraka Allah. Nah, salah satunya apa ya? Salah satunya ditakutkan itu ya tadi itu. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihim. Loh, takut loh, ngeri loh kalau bacanya kitab-kitab mereka itu. Ngeri lah. Sampai wal iyadu billah min dzalik, sampai wa yukshafu an saq. Dan hari dibuka daripada betis-betis mereka. Itu sampai mereka menisbahkan betis kepada Allah SWT. Sampai mereka itu ada di kitab mereka loh ini, di kitab mereka. Saya pernah baca itu waktu di Hadramut. Sampai dikatakan apa? Mereka itu sampai membahas
bikin bahsul masail mengatakan apakah betisnya itu berbulu atau tidak. Ono rambuting apa enggak? Loh, cek nekati lho. Padahal kan sudah kita bahas kemarin. Yauma yukshafu an saq, itu dibuka hijab-hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ketakutan itu. Seperti misalnya pendapat orang zaman dulu. Sampai pernah Sayyidina Umar bin Khattab pernah ketemu orang model kayak gini. Membahas masalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yadullahu fawqa aydihim. Ayat-ayat yang membutuhkan takwil. Kalau orang zaman dulu itu menisbahkannya Allah kepada Allah, kalau dikatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, orang zaman dulu, orang salaf, Imam Syafi'i ke atas, ya. Atau imam-imam ke atas, tabi'in, wa tabi'it tabi'in, sahabat. Ketika ditanya maknanya apa, mereka mengatakan wallahu a'lam bimuradih. Mereka taslim. Wallahu a'lam. Terus sampai muncul, karena Islam sudah mulai berkemana-mana, banyak pertanyaan, banyak masalah. Lalu kemudian madhabnya khalaf, kalau dulu salaf, kemudian khalaf. Apa khalaf itu? Khalaf itu dikatakan setelah Imam Syafi'i ke bawah, itu khalaf. Siapa yang menzamani Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad bin Hanbal zamani Imam Syafi'i, itu ke atas, itu adalah salaf. Di bawah itu adalah khalaf. Tapi kalau menurut pada umumnya, itu dalam pengertian keilmuan. Adapun dengan tasawuf, Imam Haddad ke atas salaf, Imam Haddad ke bawah khalaf. Tapi ada yang mengatakan ya, pada umumnya manusia itu mengatakan salaf itu orang yang sudah wafat. Sedangkan khalaf itu yang masih ada. Makanya di sini ada yang mengatakan salaf itu enggak tertib salaf itu, padahal salaf sopo. Ya, dibahasnya di mana kok salaf-salaf. Ya, diserang nanti dibahas salaf itu enggak kayak gini, salaf. Ya. Atau di mana itu tidak bahas sana. Itu makna salaf. Ya. Jadi ada 3 makna daripada salaf. Kalau khalaf setelah Imam Syafi'i ke bawah, itu mereka mengatakan takwil. Imam Syafi'i ke atas taslim. Imam Syafi'i ke bawah takwil. Yadullah fawqa aydihim, ay quwwatullah, qudratullah. Ditafsirkan maksudnya apa? Maksudnya kemampuan Allah, kekuatan Allah ada di atas kekuatan manusia. Kemampuan Allah ada di atas kemampuan manusia. Seperti itu. Au halala haraman, atau pun menghalalkan sesuatu yang haram. Itu bisa menyebabkan riddah. Termasuk mengharamkan yang halal. Apa itu? Pernah perdebatan itu ada orang debat antara orang yang pro poligami dengan kontra poligami. Oh, ini halal poligami. Allah mengatakan fa'ankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba', 2, 3 atau 4. Allah mengatakan begitu berarti halal. Ya. Yang enggak setuju poligami, lo enggak ono, itu enggak ono, harus uji, itu loro 3 4 soro begitu. Ya repot. Ya. Kalau ada persyaratan-persyaratan tertentu ya enggak masalah. Kalau ada kekuatan tertentu, kemampuan tertentu ya enggak masalah. Tapi kalau enggak ada kemampuan jadinya zalim nanti. Gitu. Bil ijma', dengan ijma' ulama. Ma'luman yadin bidharurah, yang diketahui oleh dari agama dengan darurat. Seperti apa? Mimma la yakhfa, daripada yang tidak sembunyi, kazina. Hukumnya zina bagaimana? Orang enggak belajar pun ditanya zina, ya hukumnya haram. Wal liwat, dan gay. Nah, ada orang mengatakan, orang bodoh itu ya, yang mengatakan apa dalam Al-Quran ayatnya, yuzawwiju liman yasha
Dzukura ya. Sebelumnya itu. Yuzawwiju liman yasha inathan wa yuzawwiju liman yasha. Enggak, bukan Yahab, ada Zawij. Ada. Taunya itu apa ditafsirkan seenak-enaknya bahwasanya Allah juga yang menikahkan antara laki dengan laki. Berarti ya billahi min dzalik. Yang orang seperti ini yang menghalalkan yang jelasan haram. Wal qatl, membunuh. Was saraqa, mencuri. Wal ghasab. Itu menghalalkan yang haram. Au harrama halalan, atau mengharamkan yang halal. Kadzalika kal bai' wan nikah. Itu bisa menyebabkan, termasuk juga yang merendahkan atau meremehkan fatwa ulama. Itu kalau di I'anatul Talibin tertulis kafir, murtad. Nah, ini banyak ini masalah horor ini, ataupun masalah-masalah yang lain. Wah, itu. Ya, sudahlah, kalau misalnya haram ya berbuat haram, ya wes haram, wes tobat. Ya. Tapi kalau haram gak haram-haraman ngawur halal iku ngene, wah ini repot. Itu yang bahaya. Ya. Wis ngerti ya, sudah tahu dia melakukan yang haram tapi masih dibilang halal atau bahkan diremehkan. Wah, ini bahayanya. Ya. Itu yang paling bahaya. Au nafa wujubul mujma' alaih, atau menafikan atau mentiadakan yang wajib yang disepakati ulama. Seperti apa yang disepakati? Seperti sholawat al-khams, sholat 5 waktu, meniadakan. Gak ono sholat 5 waktu itu, udah ono, kafir. Kalau ditanya dia sholat 5 waktu wajib. Takut gak sholat? Itu berarti maksiat. Kenapa? Karena dia masih meyakini bahwasanya sholat itu wajib. Loh kan gak sembahyang kenapa? Ya, hidayah. Berarti dia apa? Maksiat. Tapi kalau dikatakan sholat 5 waktu wajib. Gak sholat kenapa? Juhud. Dia tahu dia itu wajib, tapi gak sholatnya itu menentang. Bukan kaslan, bukan males atau sibuk, tapi gak nentang atau mengingkari sholat. Ya, juhud itu namanya. Maka hukumnya apa? Kafir. Tapi tetap ya, kita nggak bisa ngafir-ngafirin orang ya. Itu bukan kita itu. Ya. Terus orang nggak sembahyang kalau nggak sembahyang, kafir kon. Nah, itu bukan sifat kita itu ya. Tak boleh itu. Atau sajda minha, atau mentiadakan sujud. Sujud itu cuma siji. Atau menafikan bahwasanya maghrib itu sembayangi 1 rakaat. Atau menafikan zakat, nggak pakai zakat-zakatan, ataupun puasa, atau haji, atau wudu, au aujaba ma lam yajib, atau mewajibkan yang tidak wajib secara ijma. Apa ya? Aujaba ma lam yajib ijma kadzalik. Atau seperti apa? Mewajibkan yang tidak wajib, seperti mewajibkan nambah rakaat, atau sujud di dalam sholat 5 waktu. Aku tak sembahyang maghrib, sembahyangku 4 rakaat. Loh, maghrib telu, enggak, petang rakaat. Ini bahaya. Dan segala nafa masyru'iyah, ataupun menafikan masyru'iyah, yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Allahu muwaffiq insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله
بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. الشيطان يا قديم الإحسان هب علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Antara antum sama Ahmad. Enggak biasa. Enggak biasa. Enggak khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu dhahri ilaik wa aslamtu wa rahmatan ilaik wa malja wa malja minka ilaika. A'udzu bika min sharri ma sana'tu wa bika min arsalta rabbi fil alamin Muhammad kama wa sallallahu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu hadratin rasulillah wa sallallahu. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاكتب علينا توبة بحوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه إذا تصل صحبي والحمد لله بالبدي والثناء. Yang mau tanya silahkan.
Ada yang tanya, silakan. Allah sholli ala. Nah, enggak usah. Wadol. Seorang wanita tidak punya suami, Ya. tidak menutup auratnya, apakah orang tua atau saudaranya mendapatkan dosa? Kalau perempuan nggak nutup aurat, sedangkan dia punya suami. Apakah orang tuanya juga mendapatkan dosa karena buta aurat? Enggak, sudah lepas. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau suaminya sudah negur, enggak dapat dosa juga. Fadhol, yang lain? Sekarang banyak artis yang tidak agama. Ya. Kristen atau paman yang balik lagi ke Islam apa diterima? Orang Islam murtad masuk Islam lagi diterima. Ada batasnya berapa kali? Enggak ada batas. Cuman yang ditakutkan itu tala'ud, mainan. Permainan itu innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma ladzina. Nah, itu iman kafir, iman kafir, iman kafir. Takutnya Allah tidak menerima lagi. Tapi berapa anunya wallahu a'lam. Itu pastinya wallahu a'lam. Apakah syahadatnya sama seperti iman? Tetap sama. Yang namanya syahadat 2 kalimat syahadat. Sama. Nggak ada tambahan. Apa tambahannya? Jangan nanya, Bib. Iya, kan? Nah, ada tambahan. 2 kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang lain? Kalau ada yang bilang sholat, kalau sholat itu dapat apa? Itu kafir. Dia sholat enggak? Garang. Kalau dia meyakini bahasa sholat tidak wajib, kafir. Kalau dia memang sholat dapat apa? Ngajak orang nggak sholat, cuma dapat dosa. Haram dan dapat dosa. Kalau yang bilang apa namanya? Kendi. Kan ayo mau sholat saya dikit sholat itu gimana? Dikit. Bahaya itu banyak gitu. Makanya tasawul bil kalam itu namanya. Dia sholat apa enggak? Enggak sholat, ngomong tetap sholat. Tapi kalau dia masih yakin sholat, berarti masih yakin artinya sholat itu wajib. Tapi perkataannya itu berdosa. Hanya berdosa. Fadhol, ada yang lain? Kan kemarin yang bekasan gitu ya, kalau orang Jawa kan bekasan gitu ya. Terus ngamalkannya dari proses baca-bacaannya. Jadi kan ada yang sholat Islam sama Ya. sholat ada rukun bala gitu ya. Itu kan di 4 salam tuh, 4
2 kali 2 rakaat 2 kali. 2 rakaat salam. Yang pertama kan surat Al-Kautsar 17 kali ya. Terus surat berikutnya baru surat Al-Maidah itu. Itu sudah betul atau ada yang versinya lain dibaca semuanya itu gimana? Enggak masalah. Enggak masalah. Karena sholatnya sholat sunnah mutlak. Bacaannya aslinya sholat sunnah mutlak itu terserah. Kecuali yang warid. Yang warid pun banyak yang berubah. Warid itu yang dianjurkan. Seperti apa? Sholat unsul fil qabr. Uns qabr atau sholat hadiah kalau orang bilang. Itu baca ayat kursi, al-hakumut takatsur. Ya, qul huwallahu ahad 11 di setiap rakaatnya. Jadi seperti itu ngamalkannya. Tapi ada sholat yang memang Rasulullah menganjurkan itu bacaan itu, tapi orang baca yang lain. Apakah sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tetap sah, cuman nggak dapat fadilahnya. Paham ya? Nggak dapat fadilahnya seperti gini. Misalnya sholat subuh itu dianjurkan bacanya sajadah. Dan apa? Qiyamah ya. Tapi kebanyakan apa mana ngantuk, wah saling apa? Ya kan? Isa wal asri dan ina ataina itu. Ya, bersingkat. Nah, iya. Oh jangankan subuh, sembahyang Jumat berubah kok kadang-kadang. Fadilahnya nggak dapat, nggak mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi kalau di saat wakasan itu terserah. Sebenarnya terserah. Kalau wakasan itu jangan diyakini bahwa mungkin mudun balak. Nah, kalau bisa malah diselimur. Ya. Saya pribadi baca Allahumma ya kafiyal bala, infinal bala, itu aja cukup. Pak saya pribadi. Insya Allah dengan amalan-amalan seperti biasanya, seperti Wirdul Latif dan lain sebagainya, insya Allah bala, sedekah dan lain sebagainya, insya Allah bala hilang. Yang lain betul? Bahwa ada orang murtad jam 12